اے اللہ، تو کہتا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو سن رہا ہے میری ساری خواہشات، میری آزمائشیں تیرے کن کی محتاج ہے۔ اے میرے اللہ، تیرے در پہ بڑی امید لے کر آیا ہوں۔ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مجھے یقین ہے تو مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یا اللہ، میری اس آزمائش کو ختم کر دے، اب تو سچ میں ہمت نہیں رہی۔ یا اللہ، میری بس ہو گئی۔ یا اللہ، تو کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں سنوں گا۔ آپ دیکھیں ہمارے خالی ہاتھ، ہمارے دل کی تڑپ، ہماری فریاد دیکھیں۔ یا اللہ، ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ کیا تجھ کو اچھا لگ رہا ہے مجھے خالی ہاتھ لوٹانا؟ تو ہی ہمارا مالک ہے۔ یا اللہ، اب کن فرما دے، ہمارے لیے بھی کوئی سبب بنا دے۔ ہم منتظر ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت، آپ کے معجزے کے۔ یا اللہ، مجھے یقین ہے تجھ پر، تو ناممکن کو ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے کن کے محتاج بندے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے اللہ تعالیٰ۔ ہمیں ان دروازوں پر دستک دینے سے بچا لے جو ہمارے لیے نہیں بنے۔ ہمارے دل میں کوئی ادھوری خواہش نہ داخل کر، ہماری روح کو اس چیز سے وابستہ نہ کر جو ہمارے لیے نہیں ہے۔ یا اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جن کی خوشیاں اس وقت آسمان میں طے کی جا رہی ہیں اور جن کی تمنائیں پوری ہونے کے قریب ہے۔ اے بڑے مہربان اللہ، ہمیں رزق کی وسعت، حالات کی آسانی اور حاجات کی تکمیل میں حصہ عطا فرما۔ اے بے پر کے بادشاہ، ہمیں اپنے سہارے سے نکال کر تو اپنے سہارے میں لے آ۔ یا اللہ، ہمیں ہماری تدبیر کے حوالے نہ کر بلکہ خود ہمارے لیے تدبیر کر اور ہمیں کمزوری سے نکال کر طاقت عطا کر دے میرے مولا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ سے اپنی پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمیں بچا لے ایسی محفلوں سے جس میں تیری نافرمانی ہو، ایسے لوگوں سے جو تیرے نافرمان ہو، ایسی باتوں سے جو تجھ کو ناپسند ہو، ایسے عمل سے جو تجھ سے دور لے جائے ہمیں۔ اے اللہ پاک، ہم کو عطا کر ایسے دوست اور لوگ جو خود نیک ہوں اور ہمیں بھی نیکی کی طرف لے جائے، جو تیرے پسندیدہ ہو اور ان کی وجہ سے ہم بھی تیرے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایسی حالت میں اپنے پاس بلانا کہ تو ہم سے راضی ہو۔ ہمیں سمجھ آ گئی ہے اللہ، صرف تو ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں سب فانی ہے اور صرف تو ہی باقی ہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایک لمحہ بھی شریر نفس کے سپرد نہ کرنا۔ ہمیں ہمیشہ اور ہر وقت اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہر لمحہ ہماری مدد فرما کہ ہم تیرے بہترین ذکر میں مشغول رہیں، تیری نعمتوں اور عطاؤں پر تیرے شایان شان تیرا شکر کرے اور تیری اچھی طرح عبادت کرے۔ یا اللہ تعالیٰ، اسلام میں عاشورہ کے دن کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آج ہم عاشورہ کے دن کے صدقے یا اللہ تیرے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، تیرے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، جو تجھ سے سوال کرتا ہے اس کی جھولی کو خالی رکھنا تیرے شایان شان نہیں۔ یا اللہ، تو اپنے حبیب کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول کر دیجیے۔ عاشورے کے صدقے، 10 محرم کے صدقے، نیک اولیاء کے صدقے، کربلا کے شہداء کے صدقے، یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے، کربلا کے شہیدوں کے صدقے، کربلا کی بیویوں کے صدقے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لی۔ اللہ، تیرے خزانے دولت و حکمت سے بھرپور ہیں،
تو مالک کائنات ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم سب کو صحت و سلامتی، دنیا و آخرت کی خیر و بلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے خیر و عافیت سے نئی صبح عطا فرمائی۔ ہم سب کے ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دے اور کشادہ رزق عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور تمام حاجتوں مرادوں کو پوری فرما دے۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما اور ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر، ان کے نیک اعمال کو قبول کر۔ یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک، میرے سب معاملات تیرے سامنے عیاں ہیں۔ ہم جو کچھ بھی ہیں، کچھ بھی کہیں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو ہمارے مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، ہم بہت کمزور ہیں۔ یا اللہ ہماری خواہشیں ہمارے وسائل اور ہماری طاقت سے زیادہ ہیں۔ ہم جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتے ہیں اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے ہر فیصلے کو ہمارے لیے آسان کر دے جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے ہمیں دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو ہماری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے اللہ پاک، ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ، ہم نہیں جانتے کہ کتنی سانسیں باقی ہے، لیکن ہماری موت سے پہلے ہمیں مقصد حیات سے ملا دینا، ہمیں ایسی حالت میں اپنے پاس بلانا کہ تم ہم سے راضی ہو۔ ہمیں سمجھ آ گئی ہے اللہ، صرف تو ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں سب فانی ہے اور صرف تو ہی باقی ہے۔ بس ہمیں اپنے قریب کر لے کہ زندگی کی سختیاں، تیری محبت ہم برداشت کر سکیں اور تیرا ذکر، تیرا شکر اور تیری عبادت بہترین طریقے سے ادا کر سکیں۔ یا اللہ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے آج، ہمیں صرف آپ کی محبت چاہیے، ہمیں آپ کا قرب چاہیے۔ اللہ جی، ہم تھک گئے ہیں حالات سے لڑ کے۔ یا اللہ، ہمیں ایسی جگہ بھیج دے جہاں دنیا کی کوئی فکر ہمارے قریب نہ آئے۔ یا اللہ، ہم وہاں صرف ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول و مصروف رہیں۔ یا اللہ، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم سجدے میں سر رکھیں تو سر نہ اٹھائے، بس سجدے میں پڑے پڑے ہی زندگی سے گزر جائیں، اور جب سجدے سے اٹھیں تو یہ زندگی ختم ہو چکی ہو اور ہم تیرے سامنے کھڑے ہو اور ہم آپ کی رحمت کی آغوش میں آ کر اور آپ کو اپنے دکھڑے سنائیں جو ہمارے اوپر گزری۔ اللہ، ہم جانتے ہیں تو ہمارے ایک ایک لمحے سے واقف ہے۔ یا اللہ، تو جانتا ہے نا ہم نے کس وقت پر کتنی مشکل برداشت کی اور اس مشکل میں کتنا صبر کیا۔ یا اللہ، دل کرتا ہے تجھ سے ملاقات کرنے کو۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو اسلامی ماحول میں بدل دے، ان کے سروں کو تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے مردوں کو حضرت علی جیسی بہادری اور شجاعت عطا فرما کر ان کی عمروں میں درازی عطا کر۔ اے اللہ، ان کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کے دلوں میں تیرا خوف ڈال دے، ان کی زندگیوں کو تیرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی زندگی ہو جیسا کر دے۔ یا اللہ، ان کا بچپن بھی ایسا گزرے جیسے نواسہ رسول کا بچپن گزرا ہے۔ یا اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔
یا اللہ گھر والوں کے لیے محبت عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صحیح ہدایت عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ جو کواری لڑکیاں ہیں ان کی غیب سے شادی کا انتظام کر دے، کیونکہ تو ہی غیب کی طاقت رکھنے والا ہے، غیب سے کچھ بھی کر سکتا ہے، اے اللہ تو غیب سے ان لڑکیوں پر رحم فرما اور ان کو نیک صالح شوہر سے ملا دے، اے اللہ تو دینے والا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے والا بنا دے، اے پروردگار ہم جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، تو ہماری حقیقت کو اپنا لے، یا اللہ دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائیں تو دعا کرنے کا دل نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے، یا الہی ہم تیرے آگے کس منہ سے مانگے، ہم تو بدکار گنہگار بندے ہیں، پھر بھی تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم کو حلال روزی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے لیے چاروں طرف سے رحمت کے دروازے کھول دے، اے اللہ تو دنیا کے ہر ذرہ ذرہ میں بسا ہوا ہے، تیری قدرت ہر جگہ ہے، اپنی قدرت سے ہمارے بگڑے کام بنا دے، اے اللہ ہر مسلمان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، یا اللہ اس مبارک دن کے صدقے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں امتوں کے لیے مانگی تھی ان میں سے ہمارا حصہ نصیب فرما، اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے نبی کی امت میں سے ہیں، یا اللہ ہم امتی ہیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اپنے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تمام امتیوں کی کو نمازی بنا دے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، بے شک تو معافی کو پسند کرتا ہے، یا اللہ تعالی ہماری بھی معافی و استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اے اللہ جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، اے اللہ جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، اے اللہ جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، اے اللہ جن لوگوں سے تو بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، اے اللہ جن لوگوں کی توبہ تو نے قبول کر لی ہے ہماری بھی توبہ کو ان کے صدقے قبول کر لے، اے اللہ جن لوگوں کی تو دعائیں قبول کر چکا ہے، یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے شہدائے کربلا کا واسطہ، یا اللہ تعالیٰ آج اس وقت ہم نے جو دعا کی ہے اللہ تعالیٰ اس ایک دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جن کی دعاؤں میں تو کن فرما دیتا ہے، اے ہمارے پروردگار جن لوگوں کو زندگی کی ہر نعمت عطا کی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کا محتاج نہ کرنا، ہمیں صرف اپنا ہی محتاج رکھنا، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما دے، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، یا اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کے صدقے، اے میرے پیارے اللہ میرے پاس آپ جیسا کوئی نہیں، ہمیں کبھی خود سے دور نہ کرنا، ہمیں کبھی اکیلا نہ کرنا، ہمیں کبھی بھٹکنے نہ دینا، اپنی طرف موڑ لینا، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے اور تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، یا اللہ ہم تیرے بنا ایک پل بھی نہیں گزار سکتے، یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہماری زندگی میں یہ نوبت ہی نہ لانا کہ ہم تیرے بنا کوئی ٹائم گزارے، یا اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے بات نہ کرے تو سکون میسر نہیں آتا، یا اللہ تعالیٰ اپنا حال نہ بتائیں تو دل کو قرار نہیں آتا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی لذت سے سکون عطا کر دے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں تجھ سے بات کر کے دل کو مسکراتا ہوا بنا دے، یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اپنے قریب کر دے، یا اللہ اپنی قربت نصیب کر دے، اے میرے مالک و مولا، یا اللہ تعالیٰ دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہی ہوتی ہے، ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہو، یا اللہ تعالیٰ ہم نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا ہے، یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا، بے شک یا اللہ
ہم میں گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بھی تیری مدد کی ضرورت ہے۔ یا اللہ ہماری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، ہمارے نیک عمل کم ہیں اور دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے ہم کو دبا رکھا ہے۔ یا اللہ ہماری امیدوں کی درازی نے ہمیں نفع سے محروم کر رکھا ہے، دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارے نفس نے ہمیں گناہوں اور میری ٹال مٹول کے باعث فریب دے رکھا ہے۔ یا اللہ زندگی کے ہر لمحے میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ تو ہمیں شریر نفس کی شرارتوں سے بچا، ہمیں شیطان کے چنگل سے رہائی دلا۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت پست ہیں، ہمارے لیے تیری مدد کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم شیطان سے بچ سکے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں پرسکون صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر اور ہم پر یہ کرم بھی کر کہ ہم ہر لمحے تیری نافرمانی سے بچ سکے۔ یا اللہ انتہائی مہربان رب، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ یا اللہ یہ سب تیرے ہی ہاتھ میں ہے، سب بلائی بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ ہماری ان دعا کو ہم سمیت ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے تیرے رحم اور فضل مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیرا رحم اور فضل مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہمارے اعمال کی عبرت سے بچا، ہمیں کردہ گناہوں پر توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے ناکردہ گناہوں کو ہمارے خیال میں تلف کر دے۔ مولا تو رحیم بھی ہے اور قہار بھی۔ اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ہم اسی نبی آخری الزماں کے امتی ہیں، ہم سے رحم کا معاملہ فرمائے، ہمیں ایسے اعمال سے بچا جو تیرے قہر اور غضب کو دعوت دیتے ہیں، ہمیں علم شناسی عطا فرما، ہماری منزلیں ہمارے اعمال سے مشروط نہ کر۔ مولا ہم بے بس ہیں، عاجز ہیں، تیرا فضل ہمیں ہر حال میں تیرا فضل چاہیے۔ یا اللہ تیرا فضل ہمارے حال میں شامل نہ ہو تو ہم کسی بھی قابل نہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری زبان پر اپنا ذکر جاری کر دے، ہم جہاں بھی رہے جو بھی کریں ہماری زبان آپ کے ذکر سے تر ہو اور ہمارا دل آپ کی یاد میں رہے۔ یا اللہ میری آنکھوں کو اس دنیا کی لذت کا عادی مت ہونے دینا۔ یا اللہ میری روح کو پاکیزہ رکھنا، ایسا پاکیزہ کہ جب یہ آپ سے ملے تو آپ راضی ہو۔ یا اللہ ہمارے نفس کو ہم پر حاوی مت ہونے دینا اور ہمیں اتنا مضبوط بنا دینا کہ شیطان کا ہم پر کوئی زور نہ چلے، بالکل ایسے جیسے آپ نے اسے کہا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یا اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کی محبت میں غرق مت کیجیے گا کہ ہم آپ کو بھول جائیں، خود کو بھول جائیں اور اپنے ماں باپ کو بھول جائیں۔ یا اللہ ہمیں آسمانی محبت عطا فرمائے، مخلص اور پاکیزہ محبت۔ یا اللہ ہمیں رہنمائی محبت، یا اللہ ہمیں روحانی محبت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں ایسا ساتھ عطا فرما دیجئے جو ہمیں آپ کے قریب کرے، جو ہمیں آپ کی باتیں کرنے پر مجبور کرے، جو آنکھوں میں اترنے والا شخص ہو۔ یا اللہ آپ مجھے اپنے فضل سے بہتر عطا فرمائے، ہمیں ایسا شخص، ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے جیسے لوگوں کو تو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوئے، ہم آپ کی مان کر کبھی خسارے میں نہیں پڑے، ہم آپ کو ساتھ پا کر کبھی دور نہیں رہے۔ یا اللہ جب تک آپ ہمیں اس دنیا میں رکھیں، ہمارے دل و دماغ اور ہماری روح کو اپنی یاد میں محو رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔